السلام علیکم۔ آج کی کہانی مریم گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ سب سے مختلف اور منفرد دکھائی دیتی تھی۔ اس کی لمبائی لوگوں کو حیران کر دیتی تھی، مگر اس کا دل بہت نرم اور سچا۔ گاؤں کے بچے اسے دیکھ کر مسکراتے تھے، کچھ لوگ حسد کرتے، کچھ محبت کرتے۔ مریم کو اپنی لمبائی پر فخر تھا۔ وہ خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ہر صبح سورج کے ساتھ جاگتی اور کھیتوں میں جا کے کام کرتی۔ اس کے قدم لمبے اور رفتار تیز۔ وہ دور آسانی سے چل سکتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر باتیں کرتی تھیں، مریم کا نصیب کیسا ہوگا، آگے کیا اسے کوئی ہم سفر مل پائے گا یا وہ ہمیشہ اکیلی رہے گی۔ مگر مریم ان باتوں پر دھیان نہ دیتی، وہ اپنے خوابوں میں مصروف رہتی۔ اس کا خواب تھا شہر جانا، جہاں لوگ مختلف اور خیالات رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا اپنی قسمت خود بنائے گی۔ ماں نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، باپ نے ہمت کر دینے والی باتیں کی۔ مریم نے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ لمبا تھا مگر وہ نہ رکی، اس کے قدموں میں عزم اور طاقت تھی۔ شہر پہنچ کے وہ حیران رہ گئی۔ اونچی عمارتیں، روشن سڑکیں دیکھی، لوگ تیزی سے اپنے کام مصروف، کسی کو کسی سے کوئی خاص مطلب نہیں۔ مریم نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا اور ایک نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ کئی جگہ پہ اسے انکار ملا، لوگ اس کی لمبائی سے گھبرا جاتے، مگر ایک دن ایک اسکول میں پرنسپل نے اس کی بات سنی اور اسے بچوں کو پڑھانے کا موقع دیا۔ مریم نے اپنی محنت سے سب کو متاثر کیا، بچے اسے بہت پسند کرنے لگے، اس کی کہانی سب کو خوش کرنے لگے۔ وہ انہیں حوصلہ اور ہمت سکھاتی کہ خود پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت پھیلنے لگی، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، جو پہلے سے عجیب سمجھتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ مریم نے اپنے خوابوں کو حقیر بنایا اور خود کو ثابت کر دیا کہ انسان کی پہچان اس کے عمل اور اس کی نیت سے ہوتی ہے۔ ایک دن گاؤں سے خط آیا، ماں نے لکھا کہ ہم تم پہ فخر کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ اب تمہیں یاد کرتے ہیں اور تمہاری کامیابی باتیں کرتے ہیں۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا وہ جلد گاؤں واپس جائے گی، اپنے لوگوں سے ملنا، خوشیاں بانٹی۔ چند دن بعد وہ گاؤں لوٹی، لوگوں نے اسے استقبال کیا گرمجوشی سے۔ جو پہلے اس پہ ہنستے تھے اب اس کے سامنے جھکنے لگے۔ مریم نے سب کو معاف کر دیا کیونکہ اس کا دل بڑا اور صاف تھا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور انہیں بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دی۔ وہ کہتی ہے اپنی کمزوری کی طاقت بناؤ اور کبھی ہمت نہ ہارنا زندگی میں۔ گاؤں کے لوگ اس سے متاثر ہوئے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانے لگے۔ مریم نے گاؤں کی تقریب بدل دی، اس کی محنت رنگ لائی۔ اب اسے لمبی لڑکی نہیں بلکہ ایک مثال اور رہنما بن گئے۔ اس کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، لوگ اسے سن کر حوصلہ پاتے۔ مریم نے ثابت کیا کہ مختلف ہونا کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو خود سنواری اور دوسروں کے لیے روشنی بنائی۔ وہ گزرتا کہ اس کا عزم کبھی کم نہ ہوا، نہ وہ تھکی، وہ ہمیشہ آگے بڑھتی گئی، مسلسل وہ اور نئے خوابوں کی تلاش میں رہی۔ اس نے ایک اسکول کھولا جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، کوئی فیس نہیں، صرف سیکھنے کی خواہش ہو۔ مریم نے ہر بچے کو اپنا سمجھا، وہ اس کے ساتھ کھیلتی، ہنستی اور انہیں زندگی کا سبق سکھاتی۔ بچے اسے اپنے ہیرو مانتے تھے اور اس جیسے بننے کا خواب دیکھتے۔ مریم کو دیکھ کر لڑکیاں حوصلہ پاتی کہ وہی بڑا بن سکتی ہیں۔ اب گاؤں میں سوچ بدل گئی تھی، لوگ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ ان کی تعلیم پر زور دیتے۔ یہ سب مریم کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ایک شام وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، اپنے سفر کو یاد کرے دیکھ کے کیسے اس نے سب کچھ بدل دیا، صرف اپنے یقین اور محنت کے ذریعے۔ مریم مسکرا کر اپنے مستقبل کو دیکھتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی سفر باقی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے آگے۔ وہ ہر ایک دن کو ایک نیا موقع سمجھتی، ہر مشکل کو چیلنج بنا لیتی تھی۔ مریم کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی، لوگوں کے دلوں میں ایک مثال بن کر کہ خود پر یقین سب سے بڑی طاقت اور محنت سے سب کچھ حاصل ممکن ہے۔